میرا نام حیدر ہے۔ عمر کے اس وقت میں جب جوانی کا خون سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ میرے دروازے پر دستک دے گیا۔ میں صرف 20 برس کا تھا جب میرے والد، جو میرے سب سے بڑے سہارا اور رہنما تھے، بستر مرگ پر پڑ گئے۔ وہ کمزور سانسوں کے ساتھ مجھے اپنے قریب بلاتے اور میں کانپتے دل کے ساتھ ان کے پاس بیٹھتا۔ بیٹا حیدر، قریب آؤ۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی، لیکن میرے لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی پکار تھی۔ میں فوراً جائے گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری آنکھیں نم تھیں، میں نے ہچکیاں دباتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ آرام کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں پھر ڈاکٹر کو بلا لاتا ہوں۔ وہ مسکرائے، بہت تھکے تھکے انداز میں سر ہلایا اور بولے، اب کوئی ڈاکٹر میری زندگی نہیں بڑھا سکتا، میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ سنو بیٹے، جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کا راستہ بدل دے گا۔ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ میں روکتے روکتے بھی نہ رک سکا۔ ابا جان، ایسی بات نہ کریں۔ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے دبایا۔ ان کی کمزوری کے باوجود وہ دباؤ اتنا تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو اور زیادہ بہنے لگے۔ حیدر، تم میرے خون کے آخری چراغ ہو۔ یاد رکھنا، تم اپنی ذات کے لیے نہیں جیو گے، تمہیں ان سب کے لیے جینا ہے جو مظلوم ہیں۔ کشمیر میں، فلسطین میں، دنیا کے کسی کونے میں جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھا۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو موت کے سائے میں بھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ وہ لرزتی سانسوں کے ساتھ بولے، تمہیں کمانڈو ٹریننگ حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ڈٹ سکو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ میری آخری وصیت ہے۔ میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ ابا جان، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ کی یہ وصیت میری زندگی کا مقصد ہوگی۔ انہوں نے گہری سانس لی، جیسے سکون آ گیا ہو۔ آخری بار مسکرائے اور کہا، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ میں نے انہیں جھنجھوڑا، بار بار پکارا، ابا جان، ابا جان، لیکن سب خاموش ہو گیا۔ ان کی سانسیں رک چکی تھیں۔ میں ٹوٹ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے، بس آنسو تھے۔ میں نے سر ان کے سینے پر رکھ دیا اور دنیا کی سب سے بڑی تنہائی میرے وجود پر اتر آئی۔ اسی لمحے مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی۔ اذان کی آواز اور میرے والد کی خاموشی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر میرے دل میں ایک ایسی خالی جگہ بنا گئے جسے آج تک کوئی پر نہیں کر سکا۔ بعد کے گھنٹے خواب اور حقیقت کی طرح گزرے۔ جنازے میں لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اپنے والد کو کندھے پر اپنا آخری بوجھ رکھا۔ تدفین کے بعد ایک بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اب تم ہی گھر کے مرد ہو، اپنے والد کی دعاؤں کو مت بھولنا۔ میں نے سر ہلایا، لیکن اندر سے لگتا تھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کی زمین کھسک گئی ہے۔ جب سب لوگ واپس گئے تو میرا گھر قبرستان جیسا سنسان لگنے لگا۔ کمرے کی دیواریں بھی جیسے میرے دکھ کی گواہ تھیں۔ میں والد کی کرسی پر بیٹھا، الماری کھولی تو اندر ان کی پرانی ڈائری ملی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، زندگی کا اصل مقصد صرف اپنی فکر نہیں، امت کی فکر ہے۔ میں نے ڈائری کو سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں ایک نیا عزم شامل ہو چکا تھا۔ رات آئی تو کمرے کی خاموشی نے مجھے گھیر لیا۔ پنکھے کی گھڑگھڑاہٹ، باہر جھینگر کی آواز اور دیوار پر ٹمٹماتا بلب، سب میرے دل کے اندر کی ویرانی کو بڑھا رہے تھے۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، لیکن نیند نہ آئی۔ والد کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، تمہیں کمانڈو ٹریننگ حاصل کرنی ہے اور مظلوموں کے حق میں لڑنا ہے۔ میں نے بستر پر لیٹے لیٹے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، ابا جان، میں وعدہ کرتا ہوں، یہ میرا راستہ ہوگا، چاہے دنیا ساتھ دے آنا دے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو میرے تکیے میں جذب ہوتے گئے اور دل میں ایک آگ دہکنے لگی۔ اسی آگ نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ میں نے ابا جان کو دفنا کر جب پہلی رات گزاری تو ایسا لگتا تھا جیسے میرے کمرے کی ہر چیز مجھے دیکھ کر سوال کر رہی ہو۔ ڈائری کے الفاظ میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑ رہے تھے، کمانڈو ٹریننگ حاصل کرنی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں ایسے گونجتا تھا جیسے کسی پہاڑ کی گہرائیوں سے گونجتی بازگشت۔
اگلے دن جب سورج نکلا تو میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ اب مجھے وقت ضائع نہیں کرنا۔ اب میں صرف ایک مقصد کے ساتھ زندہ ہوں۔ میں نے جیب میں والد کی ڈائری رکھی اور شہر کے ایک فوجی بھرتی مرکز جا پہنچا۔ گیٹ کے باہر وردی پہنے ہوئے سپاہی کھڑے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ بھائی میں ٹریننگ لینا چاہتا ہوں۔ کمانڈو ٹریننگ۔ سپاہی نے میری طرف غور سے دیکھا اور پھر ہنسی دبا کر کہا، کمانڈو ٹریننگ؟ بیٹے یہ فلم نہیں ہے۔ یہاں آنے کے لیے پہلے فوج میں بھرتی ہونا پڑتا ہے، پھر سالوں کی محنت کے بعد کوئی ٹریننگ ملتی ہے۔ تم سیدھے آ کر کہتے ہو کہ کمانڈو ٹریننگ چاہیے۔ میری آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، میں نے یہ وعدہ کیا ہے۔ میرے والد کی وصیت ہے۔ وہ سپاہی اب سنجیدہ ہوا مگر اس کے لہجے میں افسوس جھلک رہا تھا۔ بیٹے میں تمہاری نیت کو سلام کرتا ہوں مگر یہ راستہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یہاں سفارشیں، امتحان، بھرتیاں، یہ سب کچھ ہے۔ تم جیسا سیدھا سادہ نوجوان کہاں سے یہ سب کرے گا؟ واپس جاؤ، اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر ایک دروازہ بند ہے تو کوئی دوسرا دروازہ ضرور کھلے گا۔ اگلے دن میں ایک دوسرے مرکز گیا۔ وہاں بھی یہی جواب ملا۔ کبھی کہتے، تمہیں پہلے یونیفارم پہننا ہوگا، یہ کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہے جہاں ٹریننگ مل جائے۔ کبھی کہتے، ایسے نوجوانوں کے خواب تو بڑے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ میں ہر جواب کے بعد مزید ضدی ہوتا گیا۔ ایک شام جب میں تھکا ہارا گھر لوٹا تو ڈائری کھولی۔ ابا جان کے لکھے الفاظ جیسے میرے سامنے زندہ ہو گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جان میں ہار نہیں مانوں گا۔ چاہے مجھے زمین کے کونے کونے میں جانا پڑے، میں ٹریننگ حاصل ضرور کروں گا۔ وقت گزرتا گیا لیکن ناکامی کے بوجھ کے ساتھ۔ دن کو مختلف مراکز میں دھکے کھاتا اور رات کو خالی کمرے میں بیٹھ کر والد کی مسکراہٹ یاد کرتا۔ ان کی وہ آخری بات میرے کانوں میں گونجتی، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک دن میں شہر کے ایک بڑے میدان میں گیا جہاں نوجوان لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ کھیلنے کے بجائے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ پسینے میں شرابور ہو کر جب سانس پھولنے لگتی تو مجھے یوں لگتا کہ شاید میں ابا جان کے حکم کے قریب پہنچ رہا ہوں۔ لیکن دل کے کسی کونے سے آواز آتی، یہ کافی نہیں ہے۔ اصل کمانڈو ٹریننگ چاہیے، اصل ہتھیار، اصل میدان۔ ایک دن محلے کے ایک بزرگ سے میں نے دل کا حال کہا۔ وہ ہنسے اور بولے، بیٹا یہ زمانہ بدل گیا ہے، ایسے خوابوں میں زندگی ضائع نہ کرو۔ اب قوم کے لیے کچھ کرنا ہے تو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، علم حاصل کرو۔ بندوقوں اور ٹریننگ کا زمانہ گیا، لیکن میرے دل میں وہ آگ جل رہی تھی جو صرف ایک راستہ دکھا رہی تھی۔ میں نے ان کے الفاظ کو ادب سے سنا لیکن دل نے قبول نہیں کیا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا تو نیند آنے سے پہلے بار بار یہی سوچتا کہ شاید ابا جان نے مجھے ایک ایسا راستہ دیا ہے جو عام انسانوں کے بس کا نہیں۔ شاید اسی لیے مجھے ہر طرف ناکامی مل رہی ہے۔ شاید یہ اشارہ ہے کہ میرا راستہ مختلف ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک پرانی لائبریری میں بیٹھا میں کتابوں کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ ہاتھ ایک کتاب پر رکا جس کا نام تھا کشمیر کی جدوجہد آزادی۔ میں نے اس کے صفحات کھولے تو شہیدوں کے واقعات، مجاہدین کی قربانیاں اور ان کی بہادریاں پڑھ کر میرا دل دہل گیا۔ ایک لائن پر میری نظر جم گئی، کبھی کبھی قوموں کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنی ذات کو بھول جائیں اور صرف مشن کے لیے وہ الفاظ جیسے سیدھے میرے دل پر گرے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اگر میرے ملک میں مجھے کوئی ٹریننگ دینے والا نہیں تو میں کشمیر جاؤں گا، وہاں ضرور کوئی راستہ نکلے گا۔ یہ فیصلہ میرے لیے کسی انقلاب سے کم نہ تھا۔ میں اب اکیلا نہیں رو رہا تھا بلکہ میری رگوں میں ایک نیا جذبہ دوڑ رہا تھا۔ لیکن حقیقت کی زمین کڑی تھی۔ مجھے بار بار خیال آتا کہ کشمیر کیسے جاؤں گا، کون میری مدد کرے گا، اور اگر پکڑا گیا تو؟ لیکن پھر ابا جان کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور یہ سارے سوال چھوٹے لگنے لگتے۔ میں نے دن کے وقت چھت پر جا کر جسمانی مشقیں شروع کر دیں۔ دوڑ لگاتا، زمین پر بیٹھ کے لگاتا، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے لوہے کے راڈ اٹھاتا۔ کبھی کبھی ہاتھ چھل جاتے، خون نکل آتا، لیکن مجھے لگتا کہ یہ خون میرے عزم کی مہر ہے۔ محلے والے مجھے حیرت سے دیکھتے۔ کوئی کہتا، یہ پاگل ہو گیا ہے، کوئی کہتا،
ابا کے مرنے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن مجھے لوگوں کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب تیاری ہے، اصل سفر ابھی باقی ہے۔ رات کو پھر وہی تنہائی، وہی ڈائری، اور وہی آواز، کمانڈو ٹریننگ۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اگر میرے ملک میں کوئی راستہ نہیں تو میں بارڈر پار کرنے کا طریقہ ڈھونڈوں گا۔ مجھے ہر حال میں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں ایک عجیب چمک آ گئی، جیسے کسی نے اندھیرے کمرے میں چراغ جلا دیا ہو۔ میں اب ناکامیوں سے تھکنے کے بجائے مزید مضبوط ہو رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب یہ میرا مقدر ہے۔ اس دن شام کے وقت محلے میں ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا۔ میں اپنی چھت پر ورزش کر رہا تھا، پسینے سے شرابور اور سانس پھول رہی تھی۔ نیچے گلی میں اچانک شور اٹھا، شہید آ گیا! شہید آ گیا! میں نے چونک کر نیچے جھانکا۔ لوگ دوڑتے ہوئے ایک ایمبولینس کے پیچھے جا رہے تھے۔ ایمبولینس کے اندر سفید کپڑے میں لپٹی ایک لاش رکھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور ہجوم میں شامل ہو گیا۔ کسی نے بتایا یہ کشمیری مجاہد تھا، سرحد پار لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ آج اس کی میت کشمیر سے یہاں لائی گئی ہے، کیونکہ اس کا خاندان یہیں رہتا ہے۔ میں نے لاش کو دیکھا، اس کے چہرے پر کپڑا ہٹا کر لوگوں نے آخری دیدار کیا۔ وہ نوجوان تھا، مجھ سے زیادہ بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر سکون تھا، جیسے نیند میں ہو۔ لوگ روتے جا رہے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نعرے لگا رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ سب کچھ مجھے دکھانے کے لیے ہو رہا ہے، جیسے اللہ نے اس منظر کا انتظام اسی لیے کیا ہے کہ میرے اندر کے عزم کو اور بھڑکا دے۔ نماز جنازہ میں بھی شامل ہوا۔ لوگوں کی صفیں لمبی لمبی تھیں، اللہ اکبر کی آواز گونجی اور آنسوؤں کے درمیان ہم نے اس شہید کو رخصت کیا۔ میرے ہونٹ کانپ رہے تھے، دل میں ایک عجیب سا درد اور جذبہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ جنازے کے بعد جب لوگ قبرستان کی طرف گئے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ قبر کھودی جا چکی تھی، مٹی کی خوشبو اور جنازے کے ارد گرد پڑھا جانے والا قرآن، یہ منظر میری روح کو ہلا رہا تھا۔ شہید کو قبر میں اتارا گیا، سب نے مٹی ڈالی، کوئی رو رہا تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب سب لوگ واپس جانے لگے تو میں وہیں رک گیا۔ میرے پاس جانے کو تو کوئی گھر تھا، لیکن اندر ایک شدید تنہائی تھی۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا بڑھنے لگا اور قبرستان سنسان ہو گیا۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ، دور کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز اور جھینگروں کی ٹیٹ، یہ سب کچھ خوفناک بھی تھا لیکن مجھے سکون دے رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قرآن کھولا اور تلاوت شروع کر دی۔ ہر آیت کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آیات براہ راست اس شہید کی روح تک پہنچ رہی ہے اور وہ مجھے سن رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ میں وہیں قبر کے پاس مٹی پر سر رکھ کر سو گیا۔ خواب میں اچانک وہی شہید میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ روشن تھا، جیسے روشنی اس کے جسم سے پھوٹ رہی ہو۔ میں گھبرا گیا، لیکن ساتھ ہی دل کو ایک عجیب سکون بھی ملا۔ وہ مجھ سے بولا، بیٹے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے سر جھکا کر کہا، میں تنہا ہوں۔ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ کمانڈو ٹریننگ حاصل کروں اور مظلوموں کے لیے لڑوں، لیکن مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کشمیر جاؤں، اس لیے تمہارے پاس بیٹھ گیا، شاید تم مجھے سن سکو۔ شہید مسکرایا، اللہ نے تمہاری نیت دیکھ لی ہے، تمہارے والد کی دعا بھی ساتھ ہے، میں تمہاری رہنمائی کروں گا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا۔ خواب کے باوجود مجھے یقین تھا کہ یہ سب سچ ہے۔ اس نے کہا، جب وقت آئے تو بارڈر پار کرنا، سیدھا پٹھانکوٹ جانا، وہاں ایک مندر ہے، کالی ماتا مندر، اس کے پروہت کا نام رگھوناتھ ہے، اسے کہنا کہ مجھے لکھ داتا والے نے بھیجا ہے، وہ تمہاری کمانڈو ٹریننگ میں مدد کرے گا۔ میں حیران رہ گیا، مندر، پروہت اور لکھ داتا کون؟ میرے سوال لبوں پر ہی رہ گئے کہ خواب کا منظر دھندلا ہونے لگا۔ شہید نے جاتے جاتے کہا، یاد رکھنا یہ مشن تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن تم اکیلے نہیں ہو۔ میری آنکھ کھل گئی۔
मैं पसीने में भीगा हुआ था। कब्रिस्तान में फजर की अजान की आवाज आ रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठा। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। मैंने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर दिल में यही सोचता रहा, यह ख्वाब था आ हकीकत? अगर ख्वाब था तो इतना वाज़े कैसे? अगर हकीकत थी तो क्या वाकई मेरी रहनुमाई हो रही है? अगले दिन मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सब मेरा वहम है। वालिद की वसीयत और तन्हाई ने मेरे दिमाग पर असर डाला है। लेकिन अगली रात फिर वही ख्वाब आया। शहीद ने वही बातें कहीं, वही हिदायत दी। और उसके अगले दिन भी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये मेरा रास्ता है। मेरी आंखों में एक नया अज़्म आ गया। मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे कश्मीर जाना है, चाहे कैसे भी, लेकिन ये सफ़र शुरू करना है। मैं कई दिनों से अपने अंदर एक अजब कश्मकश लिए जी रहा था। अब्बा की आखिरी वसीयत, वो ख्वाब जिसमें शहीद मुजाहिद मुझे पुकार रहा था, और मेरा तन्हापन, ये सब कुछ मेरे दिल में एक शोर मचा रहा था। कभी कभी लगता जैसे मेरे इर्द गिर्द की दुनिया खामोश है और सिर्फ मेरा दिल धड़क रहा है। लेकिन वो धड़कन मुझे बार बार याद दिलाती थी कि मैं महज एक आम जिंदगी गुजारने के लिए पैदा नहीं हुआ। इन दिनों शहर की फिजा भी बड़ी अजीब थी। महल्ले के नुक्कड़ पर खड़े लोग हमेशा सियासत और मुल्क के हालात पर बात करते रहते। कोई महंगाई का रोना रोता तो कोई सरहदों की कशीदगी का जिक्र करता। मैं अक्सर उन बातों से बचने के लिए मस्जिद चला जाता था। मस्जिद के कोने में बैठकर कुरान की तिलावत सुनना मुझे सुकून देता। मगर इस दिन मस्जिद जाने पर मेरा मुकद्दर ही बदल गया। मैं जैसे ही मस्जिद के बड़े सहन में दाखिल हुआ तो देखा वहां खासा हुजूम है। बैनर लगे हुए थे जिन पर बड़े हुरूफ में लिखा था, अर्स अजमीर शरीफ के ज़ायरीन के काफिले में शामिल हों। रवानगी समझौता एक्सप्रेस के जरिए होगी। ये अल्फाज पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़का। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मैंने बार बार बैनर को पढ़ा जैसे यकीन नहीं आ रहा हो। फिर लाउड स्पीकर से ऐलान गूंजा, अहले ईमान, जो हजरात ख्वाजा गरीब नवाज के अर्स मुबारक में शामिल होना चाहते हैं, बराकरम अपने पासपोर्ट और कागजात साथ लाएं। इंदराज आज ही किया जाएगा। मेरे दिल में एक बिजली सी कौंध गई। मैं वहीं खड़ा सोचने लगा, ये क्या इत्तेफाक है? ये सब तकदीर का तय करदा रास्ता है। मैं तो दिन रात इस सोच में डूबा रहता था कि बॉर्डर कैसे पार करूं, किस तरह मंजिल तक पहुंचूं। और अब अचानक ये दरवाज़ा मेरे सामने खिल गया। मैंने अपने कानों पर हाथ रखे जैसे ऐलान को दोबारा सुनना चाह रहा हूं। मुझे यकीन हो गया कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा है। मैं आगे बढ़ा। सहन के एक कोने में लंबी कतार लगी थी। लोग फॉर्म भर रहे थे, पासपोर्ट जमा करवा रहे थे। मैं जल्दी घर आया और अपने कागजात लिए और वापस आकर इस कतार में शामिल हो गया। हर शख्स की आंखों में अकीदत की चमक थी। कोई ख्वाजा साहिब का नजराना ले आया था, कोई नियत मांग रहा था। लेकिन मेरी आंखों में वही एक ख्वाब जल रहा था, कश्मीर जाने का ख्वाब। मैं दिल ही दिल में कह रहा था, आ अल्लाह, ये रास्ता मुझे अजमीर शरीफ नहीं बल्कि इस मंजिल तक पहुंचाए जहां से मेरा जिहाद शुरू होगा। कतार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। मेरे सामने एक शख्स ने फॉर्म पर अपने बच्चों के नाम लिखवाए। वो बड़ी मोहब्बत से कह रहा था, हम पहली बार जा रहे हैं, दुआ करें हमारी हाजिरी कबूल हो जाए। मैंने इसकी बात पर सर हिलाया मगर मेरे दिल में कुछ और ही हलचल थी। जब मेरी बारी आई तो सामने एक मुंशी बैठा था। इसके हाथ में रजिस्टर था और साथ मेज पर मेहर रखी हुई थी। इसने ऊपर देखा और कहा, जी बेटा, पासपोर्ट है, शनाख्ती कार्ड साथ लाए हो? मैंने जल्दी से बैग से अपना पासपोर्ट और कागजात निकाले। हाथ थोड़ा कांप रहे थे। इसने नजर दौड़ाई, फिर रजिस्टर में मेरा नाम लिखा और मेहर लगा दी। ठीक है, तुम्हारा इंदराज हो गया। 1 माह में वीजा लग जाएगा, वक्त पर इत्तला मिल जाएगी। ये सुनते ही मेरे दिल पर जैसे से बोझ उतर गया हो। मैंने कागज की पर्ची जेब में डाली और वहां से निकल आया। बाहर धूप तेज थी मगर मेरे दिल में रोशनी और भी ज्यादा थी। मैं मस्जिद के दरवाजे पर राग गया, एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं। मेरे कानों में अब्बा की आवाज गूंजी, तुम्हें कमांडो ट्रेनिंग हासिल करनी है।
مظلوموں کے حق کے لیے لڑنا ہے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، ابا جان اب دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی دعا رنگ لا رہی ہے۔ میرا پہلا قدم اٹھ گیا ہے۔ وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا سکون بھرا لمحہ تھا۔ ایسا لگا جیسے میں برسوں سے اندھیرے میں بھٹک رہا تھا اور اب اچانک روشنی کا راستہ نظر آ گیا ہے۔ شہر کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر چیز بدل گئی ہے۔ لوگ وہی تھے، بازار وہی، مگر میری نظر میں سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب یہ سفر صرف ایک زیارت کا نہیں بلکہ میرا امتحان ہے۔ اس رات جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو پرچی جیب سے نکال کر دیر تک دیکھتا رہا۔ کاغذ پر میرا نام، پاسپورٹ نمبر اور ایک مہر تھی۔ بظاہر یہ ایک عام کاغذ تھا لیکن میرے لیے یہ تقدیر کی سند تھی۔ میں نے قرآن کھولا اور وہی آیت پڑھنے لگا جسے ابا اکثر پڑھتے تھے، اور جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ میں نے ڈائری نکالی، صفحے پر لکھا، آج میری زندگی کا اصل سفر شروع ہوا۔ ایک قافلہ ہے جو مجھے اجمیر شریف لے جائے گا، مگر میں جانتا ہوں کہ میرا اصل قافلہ مجھے کشمیر کی وادیوں تک لے جائے گا، وہاں جہاں خون بہتا ہے، جہاں آنکھیں انصاف کے منتظر ہیں۔ میرے اندر کا خوف جو ابا کے جانے کے بعد ہر وقت میرا پیچھا کرتا تھا پہلی بار غائب ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک عزم نے لے لی۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہاں ایک آواز تھی، اب تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ ذہن میں ایک منظر ابھرا، سمجھوتا ایکسپریس چل رہی ہے، کھڑکی کے باہر اندھیرا ہے اور میں دل میں کلمہ پڑھتے ہوئے ایک نئی سرزمین پر قدم رکھنے والا ہوں۔ یہ سوچ کر میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، لیکن دل جانتا تھا کہ یہ نیند بھی بس ایک پڑاؤ ہے، اصل جاگنا تو اب شروع ہوگا۔ میں نے قافلے میں اپنا اندراج کروا لیا تھا اور دن رات بس اسی انتظار میں تھا کہ روانگی کی تاریخ آئے۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے مگر میرا دل ہر لمحہ بے چین رہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہمیں لاہور ریلوے اسٹیشن پر جمع ہونا تھا۔ صبح سے ہی شہر میں ایک عجیب ہلچل تھی۔ قافلے کے لوگ سفید کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں تسبیحیں، سامان کے چھوٹے چھوٹے بستے لیے اسٹیشن پر جمع ہو رہے تھے۔ فضا میں ایک روحانی سا سما تھا، لیکن میرے دل میں ایک اور آگ جل رہی تھی۔ میرے ارد گرد لوگ نعتیں پڑھ رہے تھے، نذرانے کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، یہ سفر میرا راستہ کھولے گا۔ جب ہم لوگ اسٹیشن پر پہنچے تو سخت سیکیورٹی نے ہمیں گھیر لیا۔ وردی میں ملبوس اہلکار ہمارے بیگ کھول کھول کر دیکھ رہے تھے، پاسپورٹ بار بار چیک کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سختی تھی، جیسے کسی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا دل پڑھ نہ لیں، کہیں یہ نہ جان لیں کہ میں صرف زیارت کے لیے نہیں جا رہا۔ لیکن اللہ نے پردہ رکھا۔ کئی گھنٹے کی کاغذی کارروائی اور تفتیش کے بعد ہمارا قافلہ آخرکار سمجھوتا ایکسپریس کے ذریعے واہگہ بارڈر کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پاکستانی اہلکاروں نے ہمیں رخصت کیا۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، ہندوستان والوں کو سلام کہنا، خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر دعا مانگنا۔ وہ میرے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر دل کے اندر ایک کانپتا ہوا راز چھپا ہوا تھا۔ واہگہ کی چیکنگ کے بعد ہم اٹاری پہنچے۔ یہاں کی فضا اور بھی دباؤ سے بھری ہوئی تھی۔ بھارتی اہلکاروں نے ہر کاغذ کو کئی بار دیکھا۔ کچھ لوگ تو گھبرا کر رونے لگے کیونکہ معمولی غلطی پر بھی ان کی واپسی ہو سکتی تھی۔ میں اپنی باری پر پوری طرح سنبھل کر گیا۔ ایک افسر نے میرے بیگ پر ہاتھ رکھا، کھولا اور اندر جھانکا۔ چھوٹی سی بوتل اور قرآن دیکھ کر اس نے نظر بدل لی۔ چلو آگے بڑھو۔ رات تک ہم اٹاری میں ہی رکے رہے۔ وہ انتظار صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ آخرکار رات کو اعلان ہوا اور سمجھوتا ایکسپریس دوبارہ روانہ ہونے لگی۔ لیکن اب معاملہ مختلف تھا۔ جیسے ہی گاڑی پلیٹ فارم چھوڑنے لگی، ہر دروازے پر بھارتی سنتری کھڑے ہو گئے۔ وہ بندوقیں تھامے مسلسل چوکنے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ہر ڈبے کے دونوں دروازوں پر ایک ایک سنتری پہرا دے رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اب یہاں سے نکلنا ناممکن لگتا ہے، لیکن پھر مجھے وہ خواب یاد آیا۔ وہ مجاہد کی آواز، کسی طرح بارڈر پار کر کے پٹھانکوٹ جانا۔ گاڑی اندھیرے میں مختلف سٹیشنوں کو چھوڑتی ہوئی پوری رفتار سے گزرتی جا رہی تھی۔ راستے میں کئی گاڑیوں کا کراس ہوا مگر ہمیں کھڑکیاں کھولنے کی اجازت نہ تھی۔ وقت جیسے جم گیا تھا۔
मैं खिड़की के शीशे से बाहर देखता रहा, अंधेरा खेत, कहीं कहीं मध्यम रोशनी। हर लम्हा में सोच रहा था कि कब और कैसे निकल सकूंगा। अचानक एक अजीब इत्तेफाक हुआ। मैंने महसूस किया कि मेरे डब्बे के दोनों दरवाजों पर खड़े संतरी अपनी अपनी साइड के बाथरूम की तरफ बढ़ गए। शायद रात के पहर उन्हें नींद और थकन ने मजबूर कर दिया था। मेरा दिल धड़कने लगा। ये वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने अपने कमर पर बंधे बैग को एक बार फिर मजबूती से बांधा। आहिस्तगी से अपनी नशिस्त से उठा। इर्दगिर्द लोग सो रहे थे, कुछ हल्की आवाज में जिक्र कर रहे थे। मैंने कदम दबे पांव बढ़ाए और दरवाजे के करीब पहुंचा। दरवाजा खोलने की कोशिश की, गाड़ी तेज चल रही थी लेकिन एक सिग्नल पर आहिस्ता हुई। वो लम्हा मेरे लिए जिंदगी और मौत का फैसला कुन था। मैंने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह मेरे वालिद की वसीयत पूरी हो। फिर अचानक मैंने जस्त लगाई और अंधेरे में गुम हो गया। जमीन पर जोर से गिरा लेकिन बेग ने सहारा दिया। मैंने फौरन लूट कर खड़ा होने की कोशिश की। इर्दगिर्द मुकम्मल खामोशी थी। गाड़ी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती गई और मैं रात के सन्नाटे में अकेला खड़ा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खौफ भी था और एक अनोखी ताकत भी। मैंने अपने कपड़ों से गिर्द झाड़ी, बेग को दोबारा कमर पर कसा और अंधेरे में कदम बढ़ा दिया। अब आगे जो भी था वो मेरा हकीकी सफर था। मैंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अब्बा जान, मैंने पहला इम्तिहान पास कर लिया। आगे का रास्ता अब की दुआओं के साए में तय करूंगा।